سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. میرے صحابہ کو میرے بعد لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو مورد الزام نہ ٹھہرانا، ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرنا. سرکار کو پتا تھا لوگ ایسے آئیں گے، ایسا کچھ ہوگا، لوگ کریں گے. چنانچہ صحابہ ہی کا دور تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جناب انس روایت فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا. ابن ہشام نے اپنی کتاب میں سیرت ابن ہشام میں اسے نقل کیا کہ ایک مصری آدمی آ گیا، حج کے موقع پر آیا تو اس نے کہا یہاں پر کوئی اصحاب رسول میں سے ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما. اس نے کہا میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. کہنے لگا کیا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے بالکل. کیا وہ غزوہ احد سے بھاگے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا وہ بیعت رضوان میں شامل تھے، اس وقت موجود تھے یا غائب تھے؟ آپ نے فرمایا غائب تھے. فرمایا وہ کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. کہنے لگا اللہم اللہ اکبر، کہ میں جو کہنا چاہتا تھا، کہلوانا چاہتا تھا، وہ میں نے صحابی سے بھی کہلوا لیا. اس بندے کے نظریات دیکھیں. آپ نے ارشاد فرمایا اب سن، یہ جو تو بہت بڑے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ویک پوائنٹ لے کے آیا ہے نا، مائنس پوائنٹ، منفی یہ نقطے لے کے آیا، اس کی وضاحت سن کہ غزوہ بدر میں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے. حالانکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں چھٹے نمبر پہ ہیں. چھٹے نمبر پہ آپ نے اسلام قبول کیا اور مکہ مکرمہ کا امیر ترین شہزادہ تھا حضرت عثمان. غنی مالدار آدمی. یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 18 مرتبہ مول سے جنت خریدی ہے. مول سے جنت خریدی ہے. حضور نے بولی لگائی کون ہے جو بیر روما کو اللہ کے لیے وقف کرے ہوا اور اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماؤں. حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے اس کے مالک سے کہا، اس نے کہا یا رسول، اور وہ ایک سا کے بدلے میں ایک مشک پانی کی دیتا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ جنت کے بدلے میں کیا تم یہ اپنا بیر روما تو وقف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں نہیں کر سکتا ہوں. تو آپ نے یہ بات ختم ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا. آپ نے 35,000 درہم، 35 روپے نہیں ہے، آج کا 35,000 درہم کو اگر کیلکولیٹ کریں تو رزلٹ نکل آتے ہیں. آج بھی پتا چلتا ہے کہ 35,000 درہم کی کیا ویلیو ہے. 35,000 درہم کے بدلے میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے وہ کنواں خرید کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ اعلان آپ کا اب بھی باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرا اعلان باقی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں وہ کنواں خرید چکا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میں اسے وقف کرتا ہوں. امیر ترین شہزادہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکہ کے ماحول میں بھی امیر ترین تھے، ہجرت کے بعد بھی امیر ترین ہیں. اور جب آپ نے ہجرت فرمائی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وطن چھوڑنے والا پہلا شخص حضرت عثمان بن عفان ہے. کو عام سی شخصیت ہے جس کے متعلق لوگ مان اللہ تعالیٰ تشریح کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنہ عثمان. ہر نبی کا ایک جنت میں رفیق ہوگا لیکن میرا رفیق، میرا ساتھی جنت میں جو ہوگا اس کا نام عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ. اندازہ فرمائیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیت والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں دی. آج کل لوگ یعنی داماد رسول جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے آج سے تجاوز کر جاتے ہیں. میں نے کہا ارے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسبت سے داماد ہیں. یہ ذی-النورین ہے، 2 نوروں والا، 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے خاوند ہونے والا. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے ذی-النورین 2 نوروں والا. نور کا معنی آپ سمجھتے ہیں نا،
یہ دو نور کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں نور ہیں، تو جو باپ ہے کیا وہ نور نہیں ہو سکتا؟ ہر مسلک والا آدمی بیان کرتا ہے، عثمان ذو النورین جو بندی بھی کہتا ہے، وہابی بھی کہتا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور کے دورے داماد ہیں. ذو النورین دو نوروں والے دورے داماد ہیں. اگر میرے بھائی اگر بیٹی کی وجہ سے داماد نور والا ہو سکتا ہے تو بیٹی کا باپ نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ قابل تعجب بات ہے نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین ہے، اور حضرت عثمان یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں. یہ بات یہاں پر ذیلی سی ہے لیکن یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. آج کل لوگ بڑے دھڑلے سے یہ کہہ دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی. اگر میری 3 اولادیں ہوں، بندہ کہے نہیں یہ تیری نہیں ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. سمجھتے کتنی بڑی گالی ہے؟ کسی کے باپ ہونے کا بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ بہت بڑی گالی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرنا اپنے نبی کے لیے کتنی بڑی گالی ہے، اندازہ فرمائیں. اور اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرمائیے. اگر ایک بیٹی ہوتی تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا وبنتک، اپنی بیٹی سے فرما دیجئے. فرمایا بیٹیوں سے ارشاد فرمائیے. اور عربی زبان میں جمع کا لفظ کم از کم 3 کے لیے ہوتا، 2 کے لیے بنتین ہوتا، اور 3 کے لیے کم از کم 3 کے لیے. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتاتی کم از کم حضور کی بیٹیاں 3 ہیں، اور روایات بتاتی ہیں کہ 4 ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری کا نام حضرت رقیہ، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم، چوتھی کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت اپنی سالی حضرت حالہ بنت خویلد کے بیٹے سے فرمایا. دوسری 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح آپ نے اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے فرمایا. اور ان کی پیدائش جو ہے یہ اعلان نبوت سے قبل ہو چکی ہے، اور اس وقت یہ بالغہ تھی. آپ نے ان کا نکاح فرما دیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم انڈر گراؤنڈ، تبلیغ انڈر گراؤنڈ رہی. اور انہی 3 سالوں میں یعنی جو لوگ مشرف اسلام ہوئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت امنا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے چچا داد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ سب سے پہلے مشرف اسلام ہوئے. اور یہ لوگ یعنی 4 لوگ مسلمان ہیں، یعنی ان میں سے اولیت کے متعلق ہیں. اول الاسلام ابو بکر، اول الاسلام خدیجہ، اول الاسلام زید، اول الاسلام علی رضی اللہ عنہ. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان حدیث میں تطبیق یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ لائیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی المرتضی